جی آپ کے سوال اور ہمارے جواب تو پوچھیں۔ طلعت بھائی، میرا نام بلال حسن شاہ ہے اور میں سرگودا سے بات کر رہا ہوں۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ گزشتہ کئی روز سے آپ اور کچھ دوسرے صحافی یہ بات کر رہے تھے کہ 1 پیج میں دراڑیں پڑ چکی ہیں، وہ کئی صفحات میں تقسیم ہو چکا ہے، لیکن پارلیمنٹ کے کل مشترکہ اجلاس میں مجھے یہ نہیں لگا کہ 1 پیج میں کوئی دراڑ پڑ چکی ہے یا ان کا آپس میں کوئی اختلاف ہے۔ پھر وہی بات ہوئی ہے کہ لوگوں کو فون کالیں آئی ہیں، لوگوں کو اٹھا لیا گیا ہے، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں کہ 1 پیج ابھی بھی موجود ہے یا اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں، یہ صرف اپنی عظمت مٹانے کے لیے وہ خفیات کر رہے ہیں؟ دیکھیں، پیج میں دراڑ جو پڑی ہے وہ عملی وجوہات کی بنیاد پر پڑی ہے، اور وہ میں آپ کو بتا دوں عملی وجہ ایک ہی ہے کہ اگر عمران خان صاحب کی حکومت نے ان کے دور میں پاکستان کا یہ حال نہ ہوا ہوتا کہ تاریخ کی بلند ترین سطح کے اوپر مہنگائی ہے، تاریخ کی بلند ترین سطح کے اوپر غربت ہے، تاریخ کی بلند ترین سطح کے اوپر ان امپلائمنٹ ہے، تاریخ کی بلند ترین سطح کے اوپر قرضے ہیں، اور تاریخ کی بلند ترین سطح کے اوپر لوگوں کا عدم اعتماد ہے، مستقبل سے نا امیدی ہے۔ یہ بین الاقوامی تنظیم کا میں نے سروے ٹویٹ کیا، دنیا بھر میں وہ سروے کرتے ہیں اور پہلے بھی ان کے سروے آتے رہتے ہیں، تو اس کے اندر انہوں نے بتایا آپ کو کہ 87% لوگ جو ہیں وہ اس وقت پاکستان میں سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سمت درست نہیں ہے۔ تو اگر یہ حالات نہ ہوتے تو اس پیج میں کوئی دراڑ نہیں ہوتی۔ اب ایشو یہ ہے کہ اس کو اون کوئی نہیں کر سکتا، جو کامیابی ہے وہ اس کے تو بہت سے والدین نکل آتے ہیں، لیکن جو ناکامی ہے اور تباہی ہے وہ یتیم ہوتی ہے، اس کو لوگ ڈسون کرتے ہیں۔ تو دراڑ کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی اندر جو حالات بنے ہیں اس کا ذمہ دار کسی نہ کسی کو تو ٹھہرایا جانا ہے نا، تو وہ کوئی ذمہ داری قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اس کے علاوہ میرے خیال میں آپ کی بات درست ہے، کچھ چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں لیکن کوئی بہت بڑی دراڑ نہیں ہے، لیکن یہ جو دراڑ ہے جس کا میں نے ذکر کیا وہ کافی بڑی ہے، اور آلموسٹ ہم ادھر اور تم ادھر والی صورتحال ہے۔ طلعت حسین صاحب، مظفر عباس کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ ایک سوال میرا خیال ہے کہ ثاقب نثار صاحب یہ سوچ رہے ہیں کہ جب عاصم سے نہیں کچھ پوچھا گیا، جاوید سے کچھ نہیں پوچھا گیا، تو میرے میں ایسی کون سی خاص بات ہے کہ میرے پیچھے پڑے کہ میں جواب بھی دوں اور انویسٹیگیشن بھی کراؤں اور مجھ سے کوئی اور پوچھے بھی؟ اور دوسرا یہ ہے، پوچھنا کس نے ہے جن کو سب معلوم ہے؟ بس یہ آپ کے لیے اور میرے لیے ڈسکشن کا اسباب ہے کہ بس ہم اس میں ڈسکشن کریں۔ اللہ خیر صلی اللہ۔ جی، اب ثاقب نثار صاحب اپنے زمانے میں، جس طرح میں نے پچھلے ایک اسٹیج میں بتایا، وہ بہت ترنگ میں ہوا کرتے تھے، بہت رنگ میں ہوا کرتے تھے، ان کی کوٹ جو ہے وہ خاص طریقے سے کام کیا کرتی تھی، اور وہ آپ کو بتاتے تھے کہ ان سے زیادہ محب وطن سے محبت کرنے والا، زمین پر جان نچھاور کرنے والا اور اپنی ذمہ داریوں سے بڑھ کر قربانیاں دینے والا کوئی شخص ہے ہی نہیں۔ لیکن جو حالات بعد میں بنے اس سے پتہ چلا کہ وہ اصل میں کتنے پانی میں تھے۔ تو یہ یقیناً ان کے سامنے ایگزامپلز بھی جو آپ نے کوٹ کی، وہ ایگزامپلز بھی ان کے سامنے ہوں گی کہ بھئی پہلے کس کا احتساب ہو گیا جو میرا احتساب ہوگا، لیکن پہلوں کا بھی احتساب کسی نہ کسی طریقے سے ہو ہی جاتا ہے۔ اور سب سے بڑا احتساب تو یہ ہے کہ آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں، جس محلے میں رہتے ہیں، جن لوگوں میں آپ موو اراؤنڈ کرتے ہیں، وہ لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، وہ آپ کے گھر کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، وہ آپ کے کردار کو کیسے اسیس کرتے ہیں، وہ اپنی پروفیشنل کمپیٹنس کو کیسے میئر کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا احتساب ہوتا ہے، آپ کو اس کا احساس نہیں ہوگا لیکن بہت بڑا احتساب ہوتا ہے۔ وہ کرسی جانے کے بعد، طاقت جانے کے بعد آپ کی کتنی عزت کرتے ہیں، وہ آپ کو سلام کرتے ہیں یا تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ کب آپ باہر نکلیں تو آپ کے اوپر محاورتاً کہہ رہا ہوں جوتے برسائیں۔ یہ بہت بڑا احتساب ہے۔ تو یقیناً انہوں نے سوچا ہوگا ان کو کس نے پکڑنا ہے، لیکن ذرا آڈیو لیک ہو گئی ہے تو کچھ چیزیں سامنے آ گئی ہیں مبینہ طور پہ، اور ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ درست نہیں ہے تو اس کو چیلنج کریں۔ طلعت صاحب دی گریٹ، السلام علیکم اگین۔ محمد مسعود احمد بول رہا ہوں۔ کل میں نے آپ سے بات کی تھی کہ آپ کا ایک
آپ کی صحافت کے لیے میں گمنام سپاہی قدر کرتا ہوں آپ کے ویوز کی. صرف ایک سوال پوچھنا تھا آپ سے کہ یہ جو پوسٹنگ سے پہلے آخر کیوں ضروری تھا, اور کوئی میڈیا جو ہے وہ بیٹھ کر کے اینکر جو ہیں وہ ان پی ٹی آئی کے لوگوں سے پوچھتے کیوں نہیں کہ یہ 20 کے بعد بھی تو ہو سکتا تھا پروگرام, یہ کیوں نہیں ہوا جوائنٹ سیشن؟ السلام علیکم. ارنو جی کیوں نہیں ہوا جوائنٹ سیشن؟ بعد میں بھی ہو سکتا تھا, اتنی جلدی کیا تھی؟ یہ بات آپ کی درست ہے. تو ظاہر لوگ پھر اس کو جوڑتے ہیں دوسرے معاملات کے ساتھ کہ کس کی پوسٹنگ ہونے والی تھی اور کس کی پوسٹنگ ہو گئی, اس کے ساتھ جوڑتے ہیں, اور جب وہ جوڑتے ہیں تو لوگ اس کے اوپر تل ملاتے ہیں, پھر کہتے ہیں جی کہ آپ خام خواہ جو ہے بدنام کر رہے ہیں اداروں کو اور افراد کو. تو بنیادی بات یہ ہے کہ اس قسم کے حسین اتفاقات جو ہیں وہ پاکستان کے اندر کیوں ہوتے ہیں جس سے صرف حکومت کو فائدہ ہوتا ہے, اور اس قسم کے بھیانک اتفاقات کیوں ہوتے ہیں جس سے لوگوں کو نقصان ہوتا ہے, عوام کو نقصان ہوتا ہے, اور جو اپوزیشن ہے اس کو نقصان ہوتا ہے. تو جس طرح ایک آپ کو لطیفہ شاید یاد ہو, اگر کہیں آپ نے سنا ہو پہلے, تو ایک خاتون کا بچہ جو ہے وہ ایک دکان پر گیا تو وہاں سے مرتبان میں سے ٹافیاں نکال کر 2 اس نے ٹافیاں لیں, باقی 4 اٹھا کے اس نے اپنی جیب میں ڈالی. دکاندار نے کہا کہ اس کو منع کریں کہ کیوں بچہ ایسی حرکت کر رہا ہے یہ. تو خاتون نے کہا یہ بچہ ہے تو ایسی حرکت کرتے ہیں بچے. تو اس نے کہا کہ اگر یہ بچہ ہے تو اپنی 2 ٹافیاں اس مرتبان میں کیوں نہیں ڈال رہا, میری 4 ٹافیاں نکال کے اپنی جیب میں کیوں نہیں ڈال رہا. تو عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہے کہ کیسے حسین اتفاقات ہیں, یہ کیسے فیصلے ہیں, یہ کیسے جوائنٹ سیشنز ہیں, یہ کیسی میٹنگز ہیں جو اس طریقے سے ہوتی ہیں کہ ان کا فائدہ حکومت کو ہی ہوتا ہے. السلام علیکم طلعت صاحب. اچھا طلعت صاحب, میں نے پوچھنا تھا کہ جیسے کہ مریم نواز اور نواز شریف اور بہت سے لوگ ووٹ کو عزت دینے کی بات کرتے ہیں, لیکن اب کے جو حالات ہیں اور ساری چیزیں آپ دیکھیں کہ یہ لوگ خود تو ہر چیز کو ووٹ دے دیتے ہیں, دھونس اور دھاندلی, اور اپوزیشن اور جو گورنمنٹ ہے وہ سب لوگ. تو ہم جو ان کو امپاور کر کے ووٹ دے کر لائیں گے, تو پھر بھی اگر انہوں نے یہی کچھ ہی کرنا ہے تو پھر ووٹ کو عزت دینے کا کیا مطلب ہے؟ جی بالکل آپ نے درست کہا. ایک خیال یہ بھی ہے کہ جان بوجھ کر جمہوریت کا چہرہ مسخ کرنے کے لیے جمہوریت کے نمائندگان کو اس طریقے سے بتلایا جائے کہ پاکستان میں مکمل طور پر اگر نہیں تو پاکستان کی ایک بہت بڑی میجورٹی جمہوریت سے متنفر ہو جائے. لہٰذا آپ کے پاس ایسے رنگ برنگے لوگ موجود ہیں جن کے پاس وزارتیں بھی ہیں, جو مشران بھی ہیں, اور ان کے پاس عہدے بھی ہیں, اور وہ ہر وقت ٹی وی پہ بیٹھے بھی رہتے ہیں, جن کو عام حالات میں آپ اپنے گھر کے سامنے سے نہ گزرنے دیں. تو جان بوجھ کے ایسے لوگوں کو سامنے لایا گیا ہے, اور جان بوجھ کے ان لوگوں کو سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے جو جمہوریت کی عزت کا باعث بن سکتے ہیں. تو ایک بڑی تھیری ہے جو پاکستان میں اس وقت لوگ ڈسکس کر رہے ہیں. السلام علیکم طلعت بھائی, کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک. ہانگ کانگ سے فہیم بول رہا ہوں. بس ایک چھوٹا سا سوال تھا آپ سے کہ جس طرح اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیا گیا ہے, اسی طرح جو پاکستان میں رہنے والے لوگ ہیں ان کو بھی ووٹ کا حق دیا جائے گا یا نہیں؟ یہ ذرا بتا دیجیے. کتنا آپ نے اچھا سوال کیا, اتنا سمارٹ سوال کیا. یہ سمندر پار پاکستانیوں کو ووٹ حق دے دیا گیا. پاکستانیوں کو ووٹ کا حق تو دیا گیا ہے, لیکن ووٹ کے بعد ان نتائج کے سننے کا حق نہیں دیا گیا جو نتائج ان کے ووٹ دینے کے نتیجے میں یا ان کی ترجیحات کے نتیجے میں اصل میں بنتے ہیں. تو میرے خیال میں ہمیں ووٹ دینے کے حق کے ساتھ ساتھ یہ بھی اب حق طلب کرنا چاہیے کہ نتائج بھی ہماری ترجیحات کے مطابق اگر آپ جاری کر دیا کریں تو بڑی مہربانی ہوگی آپ کی. تو ووٹ دینے کا حق تو ہے, لیکن نتائج اپنے حق کے ترجیحات کے مطابق ہم نہیں لے سکتے, وہ حق کسی اور کے پاس. جی السلام علیکم طلعت بھائی, آپ اللہ کے حکم سے میری دعائیں ہیں کہ آپ ٹھیک ہوں گے. یہ صحافت کا ہی مسئلہ نہیں, یہ ہر اس بندے کا مسئلہ بن گیا ہے جو بھی سچ بات کر رہا ہے حالات و واقعات کو دیکھ کر. میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو کچھ میرے اوپر ہونے والی ایف آئی آر, وہ جو صوبائی منسٹر پی ٹی آئی اور باقی وفاقی وزیر, ان کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھنے چاہے تھے. تو یہ تو ایک خوف و ہراس کا معاشرہ بن گیا ہے, اور میری یہ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چیز کے اوپر بھی
कोई ना कोई तवज्जो करें। हमें भी हक सच बोलने के ऊपर 22 23 24 साल हमने पीटीआई की खातिर गुजारे, और अब ना नून लीग के दौर में, ना पीपल्स पार्टी के दौर में, ना मुशर्रफ के दौर में, लेकिन अब तक मेरे ऊपर 3 पर्चे हो चुके हैं सच बोलने के ऊपर। तो इसके ऊपर भी आप कुछ किसी वक्त इज़हार ख्याल फरमाएँ। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं समझता हूँ दरअसल नाम वगैरह अमूमन जिसके अंदर इल्ज़ामात हो वो हटा देते हैं, लेकिन इल्ज़ामात अगर ख़बर बन जाते हैं बड़ी तो उसको हम टेकअप करते हैं। हक़ाइक़ आपके सर आँखों पर जिन लोगों के बारे में आपने रखे, खौफ हरास के अलावा सबूत के हवाले से भी हमें बात करनी चाहिए कि सबूत और शवाहिद हमारे पास मौजूद हैं या नहीं हैं। सबूत और शवाहिद अगर हों तो फिर बात करना आसान हो जाता है। फिर पर्चों की जहाँ तक बात है वो तो अब एक वतीरा बन गया कि जिस बंदे की शक्ल आपको पसंद नहीं है, जिसकी आवाज़ आपको पसंद नहीं है, जिसका अंदाज़ आपको पसंद नहीं है, उसको आप पुलिस के ज़रिए ज़दोकोब करवाएं, उसको बेशक जेल में डलवा दें या FIR कटवा दें। तो बिल्कुल खौफ और हरास की बात नहीं, सिर्फ शवाहिद की बात है कि हमारे पास शवाहिद हैं या नहीं है। खौफ और हरास तो जितना है वो है, जो लोगों के साथ हो रहा है वो तो हो रहा है, लेकिन जिन मामलात की तरफ आपने इशारा किया अगर उनमें शवाहिद ज़्यादा हों तो हमारे लिए खुल के बात करना आसान होगा।